بندہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. وہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہے, مزاج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. زنا, بدکاری ہمارے سماج میں عام ہے. جہاں دوسری شادی کو گناہ سمجھا جاتا ہے, وہاں کئی لڑکیوں سے اور لڑکیوں کا کئی مردوں سے تعلق آج عام ہو چکا ہے. اس کے اسباب عام ہیں, بے پردگی, اختلاط, ہاں, اور ہر وہ چیز جو شریعت نے منع کی ہے مرد اور عورت سے متعلق جو آداب بتائے ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر ختم کر دیا. نکاح کو بھی جو ہے رسم بنا دیا, اور ایک سے زائد نکاح کو غیر مسلموں کے مزاج کے حساب سے برا سمجھ رہے ہیں. بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا, مطلقہ مصیبت ہوتی ہے. طلاق اور بیوہ کی بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے اگر دنیا کے جہنم میں بھی ہے شادی ہو جانے کے بعد تو طلاق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے سماج کے لوگ اسی کی تلقین کرتے ہیں. بے نمازی ہو, جواری ہو, شرابی ہو شوہر, نہیں چلنے تو سمجھائیں گے. دین کی اہمیت نہیں ہے. متقی پرہیزگار دیکھ کر نہ شادی کی جاتی ہے نہ معاملات کیے جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سماج اور معاشرہ بن رہا ہے, دین کو غیر اہم قرار دینے کا یہ نتیجہ ہے. آج ہمارے یہاں لوگ رو رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. میں بار بار کہوں, یہ بات کہتا ہوں اور کہوں گا کہ یہ ہماری کرنی کا نتیجہ ہے. وہ چاہے سماج کے بڑے ہوں, گھر کے ذمہ دار اور سرپرست ہوں, والدین ہوں, ٹیچرز ہوں, یا اسکول اور کالج میں پڑھانے والے دوسرے ذمہ داران ہوں, یہ تمام کی اجتماعی ذمہ داری ہے. مجرم ہے وہ سماج کے بگاڑ کے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پر جائزہ لے. میں ایک خطبے میں یا کئی خطبوں میں بھی یہ پیش نہیں کر سکتا کہ کون کہاں کیا غلطی کر رہا ہے. تربیت اور تعلیم میں کوتاہی, بے ایمانی, غلط تعلیم دینا, ہر ایک اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے غلط راستوں کو, گناہوں کو اختیار کیا ہے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے, ایک جگہ جھوٹ بول رہا ہے اور انانیت کا شکار ہے, تو وہ اس کو برا کہتا ہے. جو غیبت چغلی کر رہا ہے اور بے حیائی اور زنا کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے. بے حیائی اور زنا کرنے والا کہتا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں, وہ تو فلاں گناہ کر رہا ہے. جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے. الگ الگ مزاج سے الگ الگ قسم کے گناہ کیے جا رہے ہیں. بے حیائیاں عام ہے, ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے ایسے معاملات آتے ہیں جس کا تذکرہ ہم مجلسوں میں کرنا برا سمجھتے ہیں. گناہ کی تبلیغ ہوگی. محرم رشتہ داروں کو, رشتہ داریوں کو پامال کیا جا رہا ہے, رشتوں کا لحاظ کیے بغیر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کے اسباب پر ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے. ایک بنیادی یہ کہ ایمان اور تقوی کا جنازہ نکل رہا ہے. دوسرے یہ کہ برائیوں کو فروغ دینے کے تمام اسباب اندر سے اور باہر سے اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ٹی وی, موبائل اور غیر مسلموں کے پلاننگ, منصوبہ بندی جس کی ہم کو خبر نہیں ہے, یہ بہت بڑا عنصر ہے. یہ جو ننگی فلمیں, گندی باتیں, کتابیں اور آرام سے اس قسم کے چیزوں کا حصول جو ہو رہا ہے, یہ ان کے منصوبوں کا حصہ ہے. گلیمر کی دنیا, فلمیں, فلم اداکار اور دوسرے بہت سارے سماجی وہ کردار جن کو مشہور کر دیا گیا, ان کو نمائندہ بنا کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور پھر ان کی شخصیت کے تناظر میں وہ دین و ایمان کے معاملات کو, اخلاقیات کے معاملے کو اختیار کرتے ہیں. ننگے پن کو برا نہیں سمجھتے. محرم رشتے داری میں فلموں میں دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہیں کر سکتے. سماج میں کہیں ہوا تو لوگ خبریں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بھائی بہن کا معاملہ ایسا ہو گیا, سسر اور بہو کا معاملہ ہو گیا. اور جس نے نہیں سوچا ہے یہ خبریں سن کر وہ بھی سوچنے لگتا ہے. یہ میں بولنے پر مجبور ہو رہا ہوں, یہ کہنا نہیں چاہیے. اس قسم کی خبریں لوگوں کو بتانی نہیں چاہیے. میں نے کہا غیر محسوس طریقے پہ تبلیغ ہوتی ہے. اس قسم کی برائیاں ہیں, اس پر کوشش کی جا رہی ہے. نشہ, ہمارے ہاں تحریک چل رہی ہے ہاں کہ شراب اور نشے کی تباہ کاریاں کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. یہ ام الخبائث ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں, تقریروں میں بولی جا رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ لوگ نہیں جانتے. کوئی جاہل سے جاہل آدمی آپ اٹھائیں سماج اور معاشرے سے اور اس سے پوچھیں کہ بتائیے کہ کیا نشے کے, وہ نشہ کرتا ہے, نشے کے نقصانات کا آپ کو علم ہے یا نہیں ہے. اس کے نقصانات کو وہ خوب جانتا ہے. کچھ لوگ کم جانتے ہوں, کچھ لوگ زیادہ جانتے ہوں. اس سے پوچھئے کہ کیا اللہ رسول نے, اگر وہ مسلمان ہیں, اسے حرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یہ ناپسندیدہ ہے یا نہیں ہے, اس پر وعیدیں ہے کہ نہیں ہے. وہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں. اسے معلوم ہے جو نشہ اختیار کر رہا ہے. اب نشہ اختیار کرتا ہے جس کو ام الخبائث حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ اور ماں ہے. ایک انسان میں اور جانور میں فرق کرنے والی بنیادی چیز ہے عقل و شعور. اسی کی بنیاد پر ایمان اور اخلاقیات کے تقاضے کو آدمی پورا کرتا ہے.
جب آپ کی عقل ہٹ گئی تو ایمان کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اصول کیا ہے, یہ آپ نہیں جانیں گے. تو جانوروں سے اور انسانوں سے اگر دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں میں فرق عقل اور شعور کرتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر میں نے کہا ایمان کرتا ہے. لیکن جب عقل نہیں رہ گئی, عقل پر پردہ پڑ گیا, عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیوے, عقل و ہوش سلامت نہیں رہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں شراب کے نشے میں آدمی ڈرائیونگ کر لیتا ہے, یہ کر لیتا ہے تو ہوش میں ہوتا ہے. نہیں, وہ کچھ چیزیں اس کی بحال ضرور ہوتی ہیں, لیکن نشے سے ہٹ کر جب وہ پورے ہوش و حواس میں یا بے نشہ ہوتا ہے, اس وقت جو اس کے ذہنی کیفیت, سوچنے کا انداز, اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, وہ نشے کی حالت میں نہیں رہ جاتی. تو گویا نشے کی حالت میں ایک انسان کا جو امتیاز ہے جانوروں سے الگ کرنے والی چیز شعور, عقل, وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. ختم نہ بھی ہو تو کم ہوتی ہے. تو گویا وہ جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے. اب نشے کی حالت میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے, شرعی پابندی جب اس کو رہ نہیں گئی تو وہ زنا کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ مجرمین یا جرم کی انتقامی کارروائی, فلمی کلچر ہے, یہ بھی ایک جرم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, قتل ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں, اور اس کو شان سمجھی جاتی ہے. گروپ بنتے ہیں, گینگ بنتے ہیں, کس کے لیے؟ گناہوں کے لیے. ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, کس میں؟ گناہوں. جیسے جاہلیت کا معاشرہ تھا, میرے قبیلے کے لوگوں پر کو مار دیا تو اب جائز طریقے سے مارا, معاملہ کیا ہے یہ ایک بات, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا خاندان, میرا رشتہ دار. ایسے ہی ہمارے یہاں کہ میرے گینگ کا آدمی ہے, میرے گروپ کا آدمی ہے, تو اب اس کا انتقام لینا ہے. انتقام لینے کی ایک آسان سی ترکیب آج کل لوگ بتاتے ہیں کہ نشے کی حالت, تھوڑا سا پیسہ دے دیا کہ آپ کے نشے کی لت جو ہے پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہمارا یہ کام کرنا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ کرواتے ہیں. یہ ایک الگ بیماری ہے, مصیبت اور پریشانی ہے. شریف لوگوں کو ڈرنا پڑتا ہے کہ ہم شرافت میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ مقابل والا جذبہ انتقام میں کسی نشے باز کو جو ہے کچھ سپاری دے دے وے, کوئی معاملہ کر دے وے, اور نشے میں آ کے وہ چھری چاقو کا استعمال کر لے وے. نیکیاں, شرافت, اچھائیاں دب رہی ہیں بظاہر, یہ چلتی نہیں ہے, یہ معاملہ مستقل نہیں ہوتا, لیکن فی الحال ایسا برائیوں کا غلبہ دکھائی دے رہا ہے.